بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح و طلاق اور ہماری ذمہ داریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشترکہ حقوق زوجین۔ نمبر 1، حضرت احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہوشیار، خبردار، دھیان سے سن لو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، بلا شبہ وہ تمہارے پاس محبوس و مقید ہیں، تم ان پر ان کے نفس اور اپنے مال کی حفاظت کے سوائے کچھ اور اختیار و تصرف نہیں رکھتے ہو، مگر یہ کہ وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، اس صورت میں ان کو نفاذ حد کے لیے نکالا جا سکے گا۔ اگر وہ ایسا کر گزرے تو ان کو ان کی خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو ہلکی تنبیہ کر سکتے ہو مسواک وغیرہ سے۔ ہاں، اگر وہ تمہاری اطاعت و فرما برداری کریں تو ان پر ناحق بہانے تلاش نہ کرو۔ بغور سن لو، تمہاری بیویوں پر تمہارے حقوق لازم ہے اور تم پر تمہاری بیویوں کے حقوق کی پاسداری ضروری ہے۔ بہرحال تمہارا حق تو تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ جن لوگوں کو تم ناگوار خاطر سمجھو ان کو تمہارے بستروں پر نہ آنے دیں اور تمہاری بغیر اجازت کسی کو تمہارے گھر میں داخلہ نہ دیں، اور کان کھول کر سن لو کہ تم پر ان کا حق ہے کہ تم ان کے لباس و پوشاک اور خورد و نوش میں اچھے سے اچھا نظم کرو۔ بحوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1163۔ نمبر 2، شیخ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد ذہبی شافعی دمشقی تحریر فرماتے ہیں، بحوالہ کتاب الکبائر، صفحہ نمبر 195۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے ساتھ از حد مہربان و نرم خو تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کے بد اخلاقی پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر عطا فرمائے گا جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر عطا فرمایا گیا، اور جو کوئی عورت پر اپنی شوہر کے بد اخلاقی پر صبر و تحمل سے کام لے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو عطا فرمایا گیا۔ نمبر 3، شیخ احمد محمد اصاف رمقاز ہیں، بحوالہ حلال و حرام، صفحہ نمبر 146۔ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ دونوں فریق میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے پر اپنی رائے تھوپے اور اپنی من مرضی فیصلہ سنا دے، یا اس کو غلام سمجھ لے، اس کو کام پر مجبور کرے اور اس کو ذلیل کرے۔ نمبر 4، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، زوجین کے باہمی حقوق کی ادائیگی بغیر تقوی اور فکر آخرت کے کسی سے نہیں کرائی جا سکتی۔ بحوالہ تفسیر معارف القرآن۔ نمبر 5، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان سے لیا ہے اور تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اور ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ان کو نہ آنے دیں جن کو تم ناگوار سمجھتے ہو، بس اگر وہ ایسا کر گزریں تو ان کو ہلکی مار لگا سکتے ہو، اور تم پر ان کے خوراک اور ان کی پوشاک ہے، اور جو معروف طریقے پر ہو جس میں تنگی و ترشی نہ ہو۔ نمبر 6، روایت کیا گیا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بیوی کے بد اخلاقی کی شکایت کرنے آیا، گویا عدالت فاروقیہ میں مقدمہ دائر کرنے آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ان کے نکلنے کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان سے بے مہا بابو لے جا رہی ہیں اور ان سے کہا سنی کر رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر جواب نہیں دے رہے ہیں، تو وہ شخص لوٹ گیا۔ اس نے کہا کہ جب خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باوجود جلالی صفت سخت مزاج ہونے کے یہ حال ہے، جبکہ وہ تو امیر المؤمنین حاکم وقت ہیں، تو میرا کیا حال ہونا چاہیے، میری کیا حیثیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر آئے تو کسی کو اپنے دروازے سے پلٹ کر جاتے ہوئے دیکھا، اس کو آواز دی اور فرمایا، اے شخص، تمہاری کیا ضرورت ہے؟
اس نے عرض کیا اے امیر المؤمنین میں تو آپ کی خدمت میں عدالت میں اپنی بیوی کے بد مزاجی کی اور مجھ سے زبان درازی کی شکایت لے کر حاضر ہوا تھا، لیکن جب میں نے آپ کی اہلیہ کو آپ سے اسی انداز میں داد کرتے ہوئے سنا تو میں لوٹ گیا اور میں نے اپنے جی میں کہا کہ جب امیر المؤمنین کا اپنی بیوی کے ساتھ تحمل و برداشت کا یہ حال ہے تو میرا کیا حال ہے، میں تو کیا کہوں۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بھائی میں نے ان حقوق کی وجہ سے اس کو برداشت کیا ہے جو اس کے مجھ پر ہیں، بلا شبہ وہ میری باور چین ہے، میری روٹی پکانے والی ہے، وہ میری دھوبن ہے، میرے کپڑے دھویا کرتی ہے، میرے بچے کی دایا ہے، اس کو دودھ پلایا کرتی ہے، اور یہ تمام ذمہ داریاں مکمل طور پر اس پر ضروری نہیں ہے، اس کے باوجود وہ مجھ سے ان تمام کاموں پر محنتاً نہ مزدوری بھی نہیں وصول کرتی، اور میرا دل اس کی وجہ سے حرام سے محفوظ رہ کر مطمئن رہتا ہے، اس بنا پر میں اس کی بات برداشت کر جاتا ہوں۔ وہ شخص بولا کہ اے امیر المؤمنین یہ حال تو میرے ساتھ میری بیوی کا بھی ہے کہ وہ بغیر مزدوری وغیرہ کے لیے یہ تمام خدمات انجام دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بھائی اس کو برداشت کر، تھوڑے عرصے کی بات ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے۔ بہوالا کتاب الکبائر دمشقی شافی صفحہ نمبر 195۔ نمبر 7 ایک نیک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک پرہیزگار نیک صرف بھائی تھے جن سے اللہ نے فی اللہ کا تعلق قائم تھا، وہ ہر سال ایک مرتبہ ان کی زیارت کو آیا کرتے تھے، چنانچہ ایک بار وہ زیارت و ملاقات کے لیے آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، میزبان بزرگ کی گھر والی بولی کون؟ انہوں نے کہا میں آپ کے شوہر کا دینی بھائی ہوں، ان کی زیارت و ملاقات کے واسطے حاضر ہوا ہوں۔ میزبان بزرگ کی گھر والی بولی کہ وہ تو لکڑیاں چننے گئے ہیں، خدا کرے واپس ہی نہ لوٹیں، اور ایسا اور ویسا اپنے شوہر بزرگ کو برا بھلا کہنے لگی۔ یہ نوجوان مہمان بھی اس دروازے پر کھڑے یہ ماجرا سن ہی رہے تھے کہ میزبان بزرگ پہاڑ کے جانب سے تشریف لے آئے اور شیر کی پیٹھ پر لکڑیوں کا ایک گٹھڑ رکھے ہوئے تھے اور شیر کو اپنے آگے ہکاتے لا رہے تھے۔ میزبان بزرگ نے آتے ہی اپنے مہمان کو سلام کیا اور خوش آمدید کہا اور گھر میں داخل ہوئے، لکڑیاں بھی گھر میں ڈالیں اور شیر سے فرمایا جا اللہ تجھ میں برکت دے۔ پھر میزبان بزرگ نے اپنے مہمان بھائی کو گھر میں بلایا، ان کی گھر والی ابھی اسی طرح مسلسل بلا بھرا کہہ رہی تھی اور زبان چلائی جا رہی تھی، اور یہ میزبان بزرگ تھے کہ بالکل خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ میزبان بزرگ نے اپنے مہمان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، پھر رخصت کیا۔ یہ لوٹ آئے، لیکن ان کو اپنے میزبان دینی بھائی کے اپنے گھر والی کی بات پر صبر و تحمل سے بہت تعجب ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب دوسرا سال آیا تو ان کے یہ دینی بھائی ان کی زیارت و ملاقات کے لیے پھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ دروازے پر کون صاحب ہیں؟ مہمان نے جواب دیا میں آپ کے شوہر کا دینی بھائی ہوں، فلاں ہوں۔ وہ کہنے لگے خوش آمدید، خوش آمدید، ابلا و سہلن، آپ اپنوں میں آئے ہیں، آپ تشریف رکھیے، وہ اپنی خیر و عافیت کے ساتھ آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ان مہمان کو گزشتہ سال کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے میزبان کے گھر سے نرم کوئی تہذیب شائستگی کا کلام سن کر تعجب ہوا۔ اتنے میں میزبان بزرگ تشریف لے آئے، لیکن اس حال یہ تھا کہ اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لادے ہوئے تھے۔ مہمان کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا۔ الغرض میزبان بزرگ نے اپنے مہمان کو سلام کیا اور گھر میں داخل ہوئے مہمان کو بھی اندر لے گئے۔ میزبان بزرگ کی اہلیہ نے ان دونوں کے لیے کھانا تیار کیا اور دونوں کو نیک دعائیں دینے لگی۔ جب یہ ان سے جدا ہونے لگے تو بولے اے بھائی میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں اس کا مجھے جواب تو دے دیجئے۔ میزبان بزرگ نے فرمایا کہیے کیا بات ہے؟ میرے بھائی مہمان نے کہا کہ میں اس سال گزشتہ گزرا ہوا تھا تو میں نے آپ کی اہلیہ کو بدزبان، پھوڑ، ناشائستہ، برا بلا کہنے والا پایا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ آپ پہاڑ کی جانب سے شیر کی پیٹھ پر لکڑیاں لادے تشریف لا رہے تھے اور شیر آپ کے تصرف کنٹرول میں تھا، اور اس سال میں نے دیکھا کہ آپ کی اہلیہ نرم و گفتار ہیں، برا بھلا نہیں کہہ رہی، اور آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھڑ لادے تشریف لا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میزبان بزرگ نے فرمایا اے میرے بھائی وہ بدقلب جھگڑالو عورت وفات پا گئی اور اس کی بد اخلاقی پر بہت صبر کرتا تھا اور جو کچھ بھی اس کی جانب سے ظاہر ہوتا تھا اسے جھیلتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت ہی وقت اور تھکن دکھن میں تھا،
اس لیے اللہ نے میرے لیے اس شیر کو مسخر قابو میں کر دیا تھا جس کو تم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لادے ہوئے آتا تھا۔ یہ سب کچھ میری اپنی بیوی پر صبر و تحمل و برداشت کے نتیجے میں تھا، اس کی برکت سے تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس نیک خاتون سے شادی کر لی، میں نے اس کے ساتھ راحت و آرام میں ہوں، لیکن شیر مجھ سے دور ہو گیا اور میں اپنی ہی پیٹھ پر لکڑیاں لادنے پر مجبور و محتاج بن گیا اس نیک بابرکت فرما بردار بیوی کی وجہ سے۔ بحوالہ کتاب الکبائر صفحہ نمبر 196۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مد ذیل فرماتے ہیں کہ اچھی اور کامیاب زندگی وہ ہے جس میں خاوند کو بھی سکون ہو اور بیوی کو بھی سکون ہو۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سکون نصیب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب زندگی نہیں۔ اور آج تو اللہ کی شان ایسا معاملہ بن گیا کہ شاید ہی کوئی خاوند ایسا ہو جو دن میں ایک بار بیوی کی قسمت کو نہ روئے، اور شاید ہی کوئی بیوی ایسی ہو جو دن میں ایک بار اپنے خاوند کو نہ کوسے۔ یہ سب ہماری بے علمی اور بے عملی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔